السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح یہ ایمان افروز نشریات رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر اب ہم جس طرف سفر کر رہے ہیں اور یہ سفر رحمت کے اشرے سے شروع ہوا ناظرین کرام، اور مغفرت کے اشرے اور اختتام پذیر ہو کر جہنم سے آزادی کے اشرے کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین کرام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ شکر ہے، یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ ساری خوش بختیاں تو اللہ نے ہمیں عطا ہی کی ہیں ناظرین کرام، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں آپ سے خود سے ہمیں سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم نے رمضان کو جو پایا، کیا ہم نے رمضان کو خوش کیا؟ رمضان کی جو فیوز و برکات ہیں اور رمضان کے جو تقاضے ہیں ناظرین کرام، کیا ہم نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں آج کے اس موضوع میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں گے۔ اور ناظرین کرام، ہم ایک چیز اور بھی بڑا دیکھتے ہیں آج کی دنیا کے اندر کہ ہم ذرا سی نمازیں پڑھ لیں، ذرا سا ہمارے نام کے ساتھ علامہ، مولانا یا قاری یا نعت خواں خود لگ جائے تو پھر ہم اپنے اندر اس کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ذرا سا ایک نیکی کا تکبر بھی ناظرین کرام ایک بڑی خوفناک چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سی شہرت ملی، ذرا سا نام بلند ہوا، ذرا سا لوگ جاننے لگے تو پھر ہم کرتے کیا ہے ناظرین کرام، پھر ظاہر سی بات ہے ہماری گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جناب ہمارے سے تو زیادہ کوئی مشہور شخصیت ہی نہیں ہے، اور پھر ہم جو معمولات جس طرح کے کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ یقین جانیے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میرا پورا وجود لرز گیا۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف کرے، یعنی کہ ہم کس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مشہور ڈاکو تھا وہ پہاڑی پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ زندگی میں نے قتل و غارت گری میں اور گناہوں میں اور فحش کاموں میں گزاری ہے تو توبہ کر کے اپنا معاملہ سیدھا کر لیجیے۔ وہ پہاڑی سے نیچے اترا اور حضرت موسیٰ کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تیرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ تو یہ دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے ناظرین کرام، ان میں سے ایک ساتھی نے اس ڈاکو کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ بھی توبہ کرے گا۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا 100 بلی چوہے کھا کے حج کو چلی، بتانے کے لیے اس قسم کی مثالیں ہمارے یہاں لوگ بھی ہمارے یہاں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یار یہ ساری عمر تو گناہ کرتا رہا، اب یہ جناب اس نے امامہ رکھ لیا، اب اس نے داڑھی رکھ لی، اب یہ نمازیں پڑھنے لگ گیا۔ اس قسم کی سوچ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے صرف یہ کہا ناظرین کرام کہ ہوں، اب یہ بھی توبہ کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرما دی، اور آپ ذرا تصور کریں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ جو میرا بندہ تیرے پاس آیا ہے اس کو کہو کہ ہم نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اور فرمایا یہ جو تیرا ساتھی کھڑا ہوا ہے یہ تیرے ساتھی سے کہو کہ ہم نے تیرے سارے اعمال اکارت کر دیے، نئے سرے سے شروع کر۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے ناظرین کرام کہ ذرا سا تکبر اور غرور انسان کو ایک لمحے میں زیرو پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ذرا سی عاجزی اور انکساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اس کو پستی سے نکال کر بلندیوں میں لے جاتی ہے۔ آج کی اس دنیا میں اگر ہم اپنے محاسبہ کریں، اپنے نفس کو چیک کریں ناظرین کرام، تو ایک لمحے میں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں۔ ایک لمحے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جہنمی کی نشانی کیا بتائی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی تمنا کرتا ہو کہ وہ جب جائے تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ ذرا تصور کریں آج یہ آرزو کتنوں کے دلوں میں ہے کہ جب میں کسی پروگرام میں جاؤں، کسی محفل میں جاؤں، کسی دفتر میں جاؤں تو سارے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میری واہ واہ شروع کر دو اور میرا ایسا کریں اور ویسا کریں۔
تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں یہ جو تعلیمات ہے یہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے، اس بات کی تنبیہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی ہم نے نیکی کا عمل کر ہی لیا ہے تو سوائے اللہ کی مدد کے بغیر ہم وہ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا کہ ہم نے کوئی خیر کے کام کیے، ورنہ انسان اگر اپنے تئیں کوشش کرے تو وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہ ایک پیغام ہم نے آپ کو جو دیا ہے، دینے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے ان پر نور لمحات میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں اور اپنے نفس کو لگام بھی ڈالیں، اور نہ صرف اس پہ لگام ڈالیں بلکہ کوشش کریں اس کے اوپر سوار ہونے کی۔ سواری کب ہوگی؟ جب ہم اپنے نفس کو کچلیں گے۔ روزہ اس کا بہترین مظاہرہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کھانے پینے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں جو ہے وہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے، کیونکہ گھر میں جب ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، فریج بھرا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن اس وقت بھی تصور تو یہی ہوتا ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے اس عبادت کے اندر جو حلاوت انسان کو میسر آتی ہے وہ یقینی طور پر خوش بختوں کا حصہ ہے۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز یقیناً روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان علی قادری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک سورہ اخلاص جو ہے وہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ اس سے پہلے ناظرین کرام یہ سورہ مبارک کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوئی، یہ ہم پر خاص فضل اس مہربان نے کیا کہ سورہ اخلاص کی یہ ایمان افروز تلاوت بھی ہمیں میسر۔ سورہ اخلاق کے فضائل اگر ناظرین کرام بیان کیے جائیں تو خدا کی قسم ہمارے پاس اتنا یارہ نہیں ہے کہ ہم ان فضائل کو تواتر کے ساتھ بیان کر سکیں، کہ بے شمار فضائل ہیں۔ اور یہ کیا فضیلت کم ہے ناظرین کرام کہ اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قرآن مجید کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان کی ان گھڑیوں میں جتنا اس کا ورد کریں، جتنا اس کی تلاوت کریں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً ہم روزانہ یہ بات تحدیث نعمت کے لیے دہراتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہمارے منہ ہے ایسی زباں خدا نہ کرے، تو یقینی طور پر ذکر مصطفیٰ بھی ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر، اس کے حبیب کے ذکر، اور یہ دونوں ذکر جو ہیں وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ناظرین کرام۔ اور آج کے اس پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ آج دریائے راوی کے کنارے اور بالخصوص اس ہستی کے گھر سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں، اس ہستی کے محلے سے آئے ہیں جس ہستی کو دنیا جو ہے وہ داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش عثمان علی حجویری، کتنی بڑی ہستی کہ آپ کی عزت، آپ کی رفت اور آپ کا کمال ناظرین کرام بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں جو شمع رسالت کی لو ہے اور اسلام کی جو لو ہے وہ حضرت عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ، اور آپ کی وہ شہرہ آفاق کتاب جو آپ نے لکھ کر کروڑوں لوگوں کو رہنمائی فراہم کی ہے، کشف المحجوب، بہت بڑی کتاب ہے۔ اور آج ہمیں داتا کی نگری سے جوائن کیا ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پھر ایک الگ ہی کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ مختلف چینلز پر انہوں نے گو کہ ماشاءاللہ سے بڑا ایک اللہ کا ان پہ فضل ہوا کہ یہ بچپن سے ہی نعت کے شعبے سے جڑے، اور پھر بہت معروف اور بڑے بڑے چینلز پر یہ مقابلے نعت میں شریک ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، آج پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں جناب ناصر الطاف سہروردی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک تو آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت ماحول میں مجھے بھی یاد کیا، اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور رمضان شریف الحمدللہ پوری توانائیاں الحمدللہ عبادت میں ہی صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جس طرح سے سوچا تھا اس طرح کا موسم نہیں نصیب ہوا، الحمدللہ اچھا موسم مل رہا ہے۔ پنجاب میں تو بالخصوص بہت اچھا موسم ہے، لیکن جب سے کراچی میں تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن الحمدللہ اچھی لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی
تو مولا علی نے فرمایا بھی ہے نا کہ مجھے جو ہے وہ سخت گرمیوں کے روزے اور سخت سردیوں کی جو وضو میں کر کے عبادت ان دونوں محبوب ہے. تو آج ویسے مولا علی کا ذکر ہے, مولا علی کا دن ہے, اور مولا علی کے ذکر سے ویسے ہی اہل ایمان کو راحت ملتی ہے. کلام کیا سنا رہے ہیں آج ماشاء اللہ سے؟ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے, میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. اور بڑا عمدہ شعر ہے کہ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. اور اس کلام کا میرا پسندیدہ شعر ہے, آپ کی نظر کروں گا بالخصوص, کہ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہنے, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک ناظرین کرام, یہ کلام اور یہ راحتیں اور یہ چین اور یہ ساری کی ساری خوشبختیاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے میسر ہیں. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. اور آج کا دن ناظرین کرام بہت بڑا دن ہے, اور یقیناً ہم اس دن کو اپنے پورے یقین اور پورے جو ہے وہ فضل اور کرم سے ہی مناتے ہیں, کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ناظرین کرام کہ مولا علی کے ذکر کے بغیر تو اسلام کی تاریخ ہی نامکمل ہے, کہ ان کے ذکر سے ہی یہ ساری تاریخ, اگر ان کا ذکر ہے تو یہ تاریخ مکمل ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے جی مولا علی کا ذکر ہٹا کے اسلام پیش کریں تو اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ گھرانہ تو ناظرین کرام وہ گھرانہ ہے کہ جس کے گھرانے سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے. اس کائنات کی ساری رونقیں اور یہ سارا نظام جو ہے یہ انہی پنجتن پاک کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو عطا ہوا. اور ہم نے جب بھی دیکھا صحابہ کی بارگاہ میں گئے, وہاں ہم نے دیکھا کہ کیا مناظر ہیں, تو آپ یقین جانیے کہ
وہ جتنے سچے اہل بیت کے عاشق تھے، ایسا تو روئے زمین پہ اب تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو انہوں نے محبت اور چاہتوں کی جو تاریخ رقم کی ہے ناظرین کرام، اب گو کہ ہماری اس تاریخ کے اندر ایسے ایسے کجی کرنے کی کوشش کرنے والے بھی پیدا ہوئے ناظرین کرام، جس نے امت کے سینے میں خنجر اتارا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ہم ایک طبقے کو دیکھتے ہیں وہ صرف علی علی کر رہا ہے، ایک طبقے کو دیکھتے ہیں وہ صحابہ صحابہ کر رہا ہے، ایک طبقے کو دیکھتے ہیں وہ ولی ولی کر رہا ہے، ایک طبقے کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے صرف یا اللہ مدد، ایک طبقے کو دیکھتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کو صحیح تاریخ پتہ ہے تو یہ سارے طبقے اس کے سینے میں خود بخود جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس تو جو سب سے بڑی روشنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں رسول اکرم کی امت میں کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو ہے وہ اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی، اور صحابہ کا احترام اور محبت نصیب ہوئی، اور اولیاء کرام کی جو چاہت ہے یہ نصیب ہوئی۔ تو ہم تو الحمدللہ وہ خوش بخت لوگ ہیں ناظرین کرام کہ جن کے پاس سوائے خیر کے کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم اس ہی خیر کو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ایمان افروز نشریات میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور آج مولا علی کا ذکر ہوگا، اور مولا علی میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضرت علی کو مولا علی کہا کریں، کیونکہ وہ ہے ہی مولا علی، کیونکہ انہیں جب خود رحمان کے محبوب نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو بات یہ ہے پھر مولا کہتے ہوئے ہم کیوں شرمائیں؟ ہم تو بانگ دہل اس بات کو کہنے میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہ مولا علی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، جناب مفتی در محمد صاحب نقشبندی صاحب، نقشبندی سلسلے سے تعلق ایک تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ ہمارے پروگرام میں ہیں۔ آپ فرمائیے گا آج کا دن بہت بڑا دن، مولا علی کا دن، اور ہمیں اس کو کس طرح سے اس دن کی یاد کو اپنے دل میں بھی موجزن کرنا ہے اور عوام کو بھی اس طرف ترغیب دلانی ہے، تو ذرا فرمائیے گا ہمارا دین کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو راؤ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ سے ان موضوعات پہ جس انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں یقیناً وہ بے مثال ہی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آج کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہے موضوع ہے، جب ہم حضرت علی یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے۔ ابھی جیسے آپ گفتگو میں فرما رہے تھے کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ علی علی کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو صرف بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ یا اللہ کہہ کر جو ہے دیگر کو چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے، یعنی کہ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، نجم سے مراد جو ہے نا وہ حضور کی جو حدیث ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جو صحابہ ہے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت حاصل کر لو گے۔ اور فرمایا کہ ناؤ ہے، ناؤ سے مراد حضور کی دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہے یہ سفینہ نوح کے مثل ہے، جو شخص اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو اس میں سے رہ گیا اس کے خود اپنا انجام سوچ لے کہ میں کہاں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا کہ اہل سنت وہی ہوگا جو صحابہ سے بھی محبت کرے گا اور اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ رب تعالی اسے کلمہ شہادت نصیب فرما دے گا، اور فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ رب تعالی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اور فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کر لے گا وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ رب تعالی اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جب ہم اہل بیت کے حضرت علی کیونکہ اہل بیت میں بھی شامل ہے نا، جب ہم اہل بیت کے ذکر کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے جو آیت مبارکہ ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ آیت مباہلہ کہلاتا ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے حضور سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ جو ہے نا مباہلہ کریں، کیونکہ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ، تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ مناظرہ نہیں بلکہ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے راؤ صاحب کہ تم اپنے معزز لوگوں کو لے آؤ، ہم اپنے معزز لوگوں کو لے آتے ہیں، اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی
حضرت بی بی فاطمہ حضرت حسنین کریمین رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر جب نجران کی طرف جا رہے تھے تو عیسائیوں کو جو سردار تھا اس نے جب حضور کو اور آپ کے ساتھ اہل بیت کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا خدا کی قسم ان کے میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اگر تم ان سے کرو گے تو خدا کی قسم تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس نے وہیں سے اپنے قوم کو کہا کہ واپس ہٹو، ان سے ہم کس طریقے سے مباہلہ کر سکتے ہیں، ان کے چہرے دیکھ نہیں رہے تم لوگ کہ سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خلیفہ بنے، اسی طریقے سے میں بھی تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ پیچھے مدینے میں رہیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں یہاں کے آپ انہیں ان کا دیکھ بھال کرنا ہے۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے حضرت علی کو تانا دیا کہ علی تمہیں حضور یہاں چھوڑ کے گئے، تمہاری کوئی قدر نہیں، تمہاری کوئی وقار نہیں، لوگ تو میدان جہاد میں گئے وہ ثواب کمائیں گے اور تم یہاں پہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سن لیا تو وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے کہ چلو میں جا کر وہاں حضور سے مل لیتا ہوں۔ تو حضور نے جب حضرت علی کو دیکھا فرمایا کہ حضرت علی میں نے تو تمہیں پیچھے چھوڑا تھا، تم کیوں آ رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لوگ مجھے اس طرح تانے دے رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں اس ثواب میں کیوں پیچھے رہوں۔ تو حضور نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے علی تمہارا وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، جس طریقے سے انہوں نے حضرت ہارون کو اپنے لیے پیچھے خلیفہ بنایا تھا، اسی طریقے سے میں نے تمہیں اپنے لیے پیچھے خلیفہ بنایا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اہل بیت کے حوالے سے یہ حدیث بھی موجود ہے، ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی اہل بیت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، اور باری تعالیٰ جو بندہ دنیا میں ان سے محبت کرے باری تعالیٰ تو اس سے بھی محبت فرما، باری تعالیٰ جو ان سے بغض رکھے تو اسے ہلاک فرما، برباد فرما۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے رب تعالیٰ کو تکلیف دی انقریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا، اسے گرفت فرما لے گا۔ اور اس کے علاوہ راؤ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم مناقب کو پڑھتے ہیں تو اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب ہیں کہ بے شمار ہے، کتب احادیث میں باقاعدہ محدثین نے اس حوالے سے باب باندھا ہے، مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو آپس کی محبت ہے وہ تو پھر بے شمار ہے، انشاءاللہ پھر وہ تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو بس میں اس وقت اتنا ہی کہوں گا، پھر انشاءاللہ بالکل ناظرین کرام، یقینی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ ساری بہاریں انہی کے دم سے ہیں، انہی کے ذکر سے ہیں، اور یقینی طور پر یہ حدیث جو ہمارے یہاں سے بیان ہوتی رہی ہے اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں ہمیشہ علماء کرام سے ملتمس رہتا ہوں کہ اس حدیث کو پورا بیان کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے ناظرین کرام کہ جب اس حدیث کو پورا بیان کریں گے نا تو بہت سارے منافقین کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے۔ وہ رنگ کیوں اڑیں گے؟ وقفے کے بعد آتے ہیں اور اس حدیث کو پورا بیان کر کے پھر علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت رحمت رمضان میں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آتے ہیں، دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سبا لایا کمال لایا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سبا لایا کمال لایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال لایا کمال لایا، غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، وہ کعبے رنگ کا غلام تیرا بلال لایا کمال لایا، وہ کعبے رنگ کا غلام تیرا بلال لایا کمال لایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال لایا کمال لایا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال لایا کمال لایا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال لایا کمال لایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال لایا کمال لایا، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لایا کمال لایا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لایا کمال لایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال لایا کمال لایا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال لایا کمال لایا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہم یہ پوری حدیث بیان نہیں کریں گے تو یہ جب تک بات پوری پہنچ نہیں پائے گی، اور اب وہ یہ رہا ناظرین اکرام کہ خاص طبقہ جو ہے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر وہ چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جی یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔
میں کہتا ہوں بھائی ذرا دعوت غور و فکر کے لیے ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہر تو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا فرمان تو سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, اس سے آگے کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بنیاد ہیں, عمر اس کی دیوار ہیں, عثمان اس کی چھت ہیں اور مولا علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ جب پوری حدیث جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے متھے پہ تیوڑیاں بھی پڑتی ہیں. تو پڑھتی رہے بھائی, ہم تو بنیادی طور پر اسلام کی پوری تصویر پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور خدا کی قسم صحابہ کرام نے اہل بیت سے جو عشق کیا ہے ناظرین کرام, وہ بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی زبان تھر تھرا جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آج بات ہم اس ایمان افروز پلیٹ فارم سے آپ کو دے رہے ہیں, اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں. یہ ایک پورا پروگرام ہے ناظرین کرام, امت کے سینے میں خنجر اتارنا. یہ پورا ایک سسٹم ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پورا ایک نظام جہاں سے چلا تھا نا, یہ چلا تھا عبداللہ بن سبا سے. عبداللہ بن سبا وہ ملعون آدمی تھا جس نے امت مسلمہ کے اندر وہ خرافات ڈالنے کی کوشش کی اور وہ من گھڑت روایات ڈالی جس کے ذریعے سے امت کے سینوں کو چھلنی کیا گیا. اس نے کیا کیا ناظرین کرام؟ اس نے ایسی بے شمار من گھڑت روایات بنا کر کوفیوں میں بیان کی. کوفہ میں جا جا کے لوگوں میں واویلا مچایا گیا, علی کا معاذ اللہ حصہ کھا لیا, علی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, وہ زیادتی ہو گئی. جبکہ صحابہ کرام کی جو مستند روایات ہیں اس میں جو علی سے ان کا عشق ہے ناظرین کرام, وہ ہمیں نظر آتا ہے. مولا علی سے عشق تو مولا علی سے تھا, لیکن آپ ذرا دیکھیں شہزادے جنت کے جو حسنین کریمین ہیں ان سے جو محبت ہے وہ بھی کمال کی ہے کہ خود حضرت سیدنا عمر فاروق منصب خلافت پر ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور بچوں کے کھیل میں حضرت حسین نے ان سے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے غلام ہو, جاؤ جاؤ تم تو ہمارے غلام ہو. اب وہ عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے باپ کے پاس آتے ہیں. باپ کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے. کہتے بابا جان ہمیں تو حسین کہہ رہا ہے کہ جاؤ جاؤ تم تو جو ہے ہمارے غلام ہو. حضرت عمر فاروق اپنی مسند سے کھڑے ہو کر کہتے کہ بیٹا چلو میرے ساتھ. آپ جا کے کہتے ہیں ان سے لکھوا کر لے کر آؤ کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا ہے. ذرا تصور کریں, یہ جو من گھڑت روایات لا کر آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا. جن ہستیوں کے ذکر پر فرشتے نازل ہو جاتے ہوں ناظرین کرام, ان سے آپ ایسی کسی بات کی توقع کر سکتے ہیں جو امام حسین کی محبت میں کھڑے ہو کر یہ پیغام دیتے ہوں کہ ان سے لکھوا لو کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا ہے. ان کا لکھا ہوا پرچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قبر میں اتروں تو اس قبر کے اندر میرے ساتھ اس پرچے کو رکھ دینا کہ ہمیں حسنین کریمین اپنا غلام مان چکے ہیں. ناظرین کرام, تو پھر کیسے تصور کر لیں ان من گھڑت روایتوں کو اور ان من گھڑت باتوں کو جس سے امت کے سینے چھلنی چھلنی ہو رہے ہیں. یہ اہل ایمان کی شان ہی نہیں ہے ناظرین کرام. اور ہم تو ایک چیز کو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام نے اہل بیت پر اپنی جان نچھاور کی ہے. آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ بچپن کے احوال پوری صحیح احادیث میں موجود ہیں کہ جس میں حسنین کریمین پر صحابہ جان چھڑکتے تھے. ناظرین کرام, تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے امت کے اندر ٹکڑوں پہ ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ امت کی خدمت نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام, آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت والے دن یا قبر میں جب اتریں گے کیا یہ سوال ہم سے ہوں گے کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا اور حضرت علی کا کیا مقام ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت مولا علی شیر خدا ہوں, یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. میرے اور آپ سے آپ کے اور میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیا کیا کرتے رہے, اس دنیا میں ہم کس کا حق کھاتے رہے اور اس دنیا میں ہم کس کس کی وفاداریاں نبھاتے رہے. یہاں تو اہل بیت سے محبت کے بغیر آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان نے ہمیشہ اہل بیت کو اپنے دل کا تارا بنا کے رکھا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اسی زمانے میں تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن مجید اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت. اور صحابہ کرام نے بلا مبالغہ یہ بات ہمارے پاس موجود ہے, تاریخ کی کتابوں میں پنوں پر یہ درج ہے ناظرین کرام کہ کہیں پر کسی مقام پر بھی صحابہ کرام نے اہل بیت کی عزت منزلت اور قدر میں کہیں کسی قسم کی جو ہے جنبش برابر بھی غلطی نہیں کی ہے. اور یہ جتنی روایات لاتے ہیں جہاں سے یہ چھپتی ہیں اور جہاں سے یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں, ان کا محاسبہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور اس دنیا میں بھی یہ جواب دیں گے کہ انہوں نے ان ہستیوں پر جو یہ سارے معاملات لپیٹ کے امت پر مارے ہیں. اور آج امت میں جو دیکھیں, یہ امت میں جو آج ایک تفریق ہم دیکھتے ہیں, یہ اس پر تو ناظرین کرام کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین
انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر رکھا حسنین کریمین کو. آپ دیکھیں نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ کو یاد نہیں آتی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور سامنے سے حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں, آپ کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے, آپ نے ان کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا. یہ روایتیں بیان کرتے ہوئے کیوں زبانیں کانپتی ہیں؟ کیوں ہم نہیں بتا رہے امت کو کہ امت ان کے درمیان ایک جو محبت اور راحت اور ایک مؤدب رشتہ تھا, ان رشتوں کو بیان کرتے ہوئے ناظرین کرام یقینی طور پر بہت سی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک امت کے اندر یہ جو حقیقی امت کا چہرہ ہے وہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ساری چیزیں ہیں ناظرین کرام. اور اس وقت ناظرین کرام ہماری پروگرام میں ایک زبردست شخصیت ہے ماشاءاللہ, آپ مختلف چینلز پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جناب سید معین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا آپ کے اس کلام سے ناظرین کرام ایک بہت ایمان افروز چیز میرے ذہن میں آئی, وہ اسی کے ساتھ جائے گی تو اس کا ایک لطف آئے گا. ناظرین کرام جب زندگی میں پہلی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, سن 2000 کی بات ہے, آج سے 21 سال پہلے, آپ یقین جانیں اتنا بڑا فضل اور اتنی بڑی راحت اور اتنا بڑا چین وہاں سے عطا ہوا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اہل و عیال کے ساتھ بلوائیے. آپ یقین جانیے اس کے بعد سے زندگی میں جتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا, اہل و عیال کے ساتھ بلوایا. اور یہ جو کلام ابھی پڑھ رہے ہیں ناظرین کرام یقین جانیے جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاذ شریف پر سلام کر کر باہر نکلا ہوں, بے ساختہ یہ کلام کے مصرے زبان پر آئے ہیں اور ہمیشہ آئے ہیں, ایک دفعہ نہیں جتنی مرتبہ. اور آپ یقین کریں اگر میں تعداد گننا چاہوں تو مجھے تعداد یاد نہیں ہے کہ 150 مرتبہ گیا, 100 مرتبہ گیا ان 20-21 سالوں میں, لیکن جتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کیا اور سلام کر کے باہر نکلا تو یہی الفاظ ہوتے تھے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کیسی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. جی ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا اور کیا میری حقیقت, یہ سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خالد میں صرف اتنا کہوں گا
کہ جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹے گی رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹے گی رات نہ پوچھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شک ناظرین کرام، یہ اشعار اور یہ کیفیات اور یہ ساری عطائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی میسر ہیں۔ اور اب تو یقینی طور پہ اس وقت جو حالات ہیں وہاں اس کورونا کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دروازے اس وقت بند ہیں۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی ان پر نور گھڑیوں میں کہ اللہ پاک امت کے لیے پھر سے وہ دروازے کھل جائیں اور ہم پھر سے اس زمین پر حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائیں کہ بے شک ان کے در پہ جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہمیں تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرو اور میرا حبیب تمہاری شفاعت کرے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور یقیناً ہم اب اس وقت محروم ہیں ان ساری خوش بختیوں سے اور ان معاملات سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے یہی اور انشاءاللہ روزانہ کی اس ٹرانسمیشن میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام مستند چیزیں آپ تک پہنچائیں اور آپ تک یہ ساری ایمان افروز نشریات پہنچائیں۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کلام پر ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوگی۔ افضل بیگ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹی وی سیم چینل پر۔ اللہ حافظ و ناصر جی ماشاءاللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، اور مولا حیدر کی شجاعت پہ میں واری جاؤں، مولا حیدر کی شجاعت پہ میں واری جاؤں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، ارے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دیکھ سرکار تو میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔